السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الطلبہ مرحبا بکم فی الدراسہ۔ اليوم ندرس التمارين للدرس الثاني من كتاب حديقة الأدب في اللغة العربية۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے تمارین پڑھنی ہے۔ چونکہ آج یہ پہلا لیکچر ہے، اس سے پہلے ہم نے اس لیسن کو کلاس ٹائم میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے اس کی تمارین کو سالو کرنا ہے۔ تو پہلا کوسچن ہے، آپ اپنی بک کا یہ دیکھیں، التمارین۔ کوسچن نمبر 1 ہے، اجب عما یاتی من الاسئلہ، آنے والے سوالات کے جواب دیں۔ الف جز ہے، ما ہی الفضائل التي شجع علیہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث الاول۔ وہ کون سی فضائل ہیں جن کے اوپر ابھارا ہے؟ شجع اس کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا۔ تو شجع کا جو سینٹر والا حرف ہے وہ مشدد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ باب تفعیل ہے، ثلاثی مزید فی ہے۔ شجع یشجع تشجیعا، صرف یصرف تصریف، یا فعل یفعل تفعیل، باب تفعیل۔ ما ہی الفضائل التي شجع علیہا النبی، نبی کریم علیہ السلام نے جن فضائل کے اوپر ابھارا ہے وہ کون سے ہیں پہلی حدیث میں؟ تو اس کا جواب ہے، الفضائل التي شجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی، حضور نے جن فضائل کے اوپر پہلی احادیث میں ترغیب دی ہے وہ کیا ہیں؟ حفظ الامانۃ وصدق حدیث، امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، وحسن خلیقۃ، اور حسن اخلاق، وعفۃ فی طعمۃ، اور کھانے میں پاک دامنی۔ یہ وہ فضائل ہیں جن کے اوپر نبی کریم علیہ السلام نے پہلے حدیث میں ہمیں ترغیب دی ہے۔ باجوز ہے جی، عماذا نہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث الثانی، دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز سے روکا ہے؟ نہا، نہایا تھا، یا جو ہے نا وہ کھڑی زبر میں بدل جائے گی، یہ چونکہ ناقص ہے، اس کے آخر میں حرف علت یا ہے، تو نہا ینہا نہین، یعنی فتح یفتح باب ہے۔ عماذا نہا النبی، اچھا نہا فعل ماضی ہے، النبی اس کا فاعل ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے کس چیز سے روکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث الثانی عن الاسراف والتبذیر، اسراف و تبذیر سے حضور نے دوسری حدیث پاک میں روکا ہے، یعنی فضول خرچی سے۔ آگے جیم جز ہے، هل الامر بالمعروف واجب علی جمیع المسلمین، کیا امر بالمعروف یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے؟ نعم، الامر بالمعروف واجب علی جمیع المسلمین۔ تو حال کے ساتھ عموماً جو کوسچن شروع ہوتا ہے اس میں صرف نام یا لا کے ساتھ جواب دینا ہوتا ہے، باقی وہی کوسچن ریپیٹ کر دینا ہوتا ہے۔ دال جز ہے جی، هل تغییر منکر واجب علی کل مسلم، کیا برائی کا روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ تو نعم، تغییر المنکر واجب علی جمیع المسلمین حسب الاستطاعت، جتنی طاقت ہو اس کے مطابق روکنا ضروری ہے۔ آگے
کوسچن نمبر 2 آگے ہے جی، اربع اذا کن فیک فلا علیک، 4 چیزیں اذا کن فیک جب آپ کے اندر موجود ہیں، فلا علیک تو آپ پر کوئی حرج نہیں. یعنی حضور نے فرمایا کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جب تیرے اندر موجود ہوں گی، فلا علیک تو تمہیں کوئی افسوس نہ ہوگا، ما فاتک من الدنیا، جو چیز دنیا کی تم سے فوت ہو جائے. اب کوسچن یہ ہے، اجعل الضمیر المتصل فی کلمت فیک للغائبین وغیر ما یلزم واضبط ما تأتی به بالشکل. کہتے ہیں جی کہ اجعل، جعل یا جعل اس سے فعل امر ہے، یعنی اجعل تو بنا، الضمیر المتصل، ضمیر متصل. ضمیر متصل آپ کو پڑھائی تھی، اس میں کچھ تو مرفوع متصل تھیں، جیسے فعل ماضی کے ساتھ جو آتی ہیں، تا تو ما تم، تے تو ما تم، نہ تو نا وغیرہ، الف تثنیہ، واو جمع، نون نسوہ وغیرہ. اور ضمیر منصوب متصل بھی آپ کو بتائی تھی، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کے کما کننا، نی اور نا. یہ وہ ضمائر ہیں، کہتے ہیں ان ضمائر کو آپ نے بنانا ہے فی کلمت فی کا. فی کا جو کلمہ ہے اس جملے کے اندر، اس میں کاف ضمیر مخاطب کی لگی ہے، وہ ضمیر متصل ہے، اور اس کو بنانا ہے للغائبین، غائب کی ضمیر بنانا ہے، اور غائب صرف ایک نہیں، جمع. وغیر ما یلزم، اور جو تبدیلی لازم آئے گی وہ تبدیلی بھی کرنی ہے. واضبط ما تأتی به بالشکل، اور پھر اس کو کلمے کے آخر کو شکل بھی دینی ہے. اچھا، اس میں اب غائبین کے لیے ہم نے بنانا ہے اربع اذا کن فیک. کاف ضمیر کو ہم نے غائب کی ضمیر میں جب کنورٹ کیا ہے تو ہو ہما ہم ضمیر آئے گی کاف ضمیر کی جگہ، تو اس کا یوں ہوگا کہ اربع اذا کن فیہم. ظاہر ہے جب پیچھے کلمہ چینج ہوا ہے تو اگلا بھی چینج ہوگا، آگے بھی کاف ضمیر ہے، فلا علیہم. اربع اذا کن فیہم فلا علیہم. اور غائبات یعنی جمع مؤنث کے لیے اگر چینج کریں گے تو اربع اذا کن فیہن فلا علیہن. کوسچن نمبر 3 ہے، صرف الافعال الآتیہ تصریف الماضی والمضارع والامر. ان صرف یصرف تصریف یہ باب تفعیل ہے، اس سے ہم نے جب یصرف سے فعل امر بنایا ہے تو علامت مضارع یا کو ہٹا دیا، آخر کو جزم دی، صرف فعل امر بن گیا. تو پھر الافعال الآتیہ آنے والے افعال کو تصریف الماضی ماضی کی گردان میں پھیرو، والمضارع اور مضارع کی گردان میں، والامر اور امر کی گردان میں. تو ماضی کی گردان پہلے ہم دیکھتے ہیں، شرب شربا شربو، لبس لبسا، یہ آپ کو گردانیں یاد ہی ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں، آپ کر لیں گے. جب ہم اس سے مضارع کی کرتے ہیں تو یشرب یشربان یشربون، یلبس یلبسان یلبسون، تلبس تلبسان یلبسنا. اسی طرح یأکل یأکلان یأکلون، تأکل تأکلان یأکلن، تأکل تأکلان تأکلون، تأکلین تأکلان تأکلن، آکل ناکل. تو اس کی 14 صیغے، یہ ماضی کی بھی 14 صیغے ہیں اور مضارع کی بھی 14 صیغے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ فعل امر کی گردان تھی تو یشرب سے اب یا کو ہٹائیں گے، اس کی جگہ حمزہ وصلی مکسور لگائیں گے، آخر کو جزم دیں گے تو اشرب. اس کے 6 صیغے بنیں گے، اشرب، اشربا، اشربو، اشربی، اشربا، اشربنا. اسی طرح لبسہ سے یلبسو،
جب آپ اس کو عمل میں کنورٹ کریں گے تو البس، البسا، البسو، البسی، البسا، البسنا۔ اکل یاکل سے امر کا جو صیغہ آتا ہے وہ کل آتا ہے، کل، کلا، کلو، جیسے وکلو واشربو آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا۔ تو یہ اس انداز سے اس کے آپ صیغے بنا لیں گے۔ اس کے بعد اس کے بعد ہے جی ہمارا کوسچن نمبر ہے کوسچن نمبر 4 ہے، قد وردت فی الدرس تراکیب اضافیۃ و توصیفیہ۔ تراکیب اضافیۃ و توصیفیۃ، سبق کے اندر مرکب اضافی بھی آئے ہیں اور مرکب توصیفی بھی۔ عن ثلاثۃ من کل تراکیب، ہر ایک کی 3 مثالیں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہیں۔ مرکب اضافیہ کی 3 مثالیں یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ، تو آپ کو اس دن مرکب اضافی کی پہچان کرائی تھی کہ مرکب اضافی 2 چیزوں سے بنے گا، مضاف اور مضاف الیہ سے۔ مضاف نکرہ ہوگا اور مضاف الیہ معرفہ، مضاف کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ تو رسول اللہ، رسول نکرہ ہے، لفظ اللہ جلالت اسمی معرفہ ہے۔ رسول کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں رسول، اور لفظ اللہ کے آخر میں کسرہ ہے، جر ہے۔ حسن المعاملۃ، حسن، اب یہ نکرہ ہے، المعاملہ معرفہ ہے، اسی طرح حسنوں کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے اور المعاملہ کے مجرور ہے۔ صدق و حدیث سن، یہاں پہ بھی صدق و مضاف ہو رہا ہے، اچھا یہاں پہ مضاف الیہ بھی نکرہ ہے، حدیثن یہ استثنائی صورت ہے، یعنی اکثر جو مضاف الیہ وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار شاذ کے طور پر نکرہ بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرکب توصیفی ہے، تراکیب توصیفیہ، اس میں دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، یعنی موصوف صفت 4 چیزوں میں برابر ہوتے ہیں۔ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ۔ اس کے علاوہ موصوف اگر واحد ہے صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع صفت بھی جمع، یعنی پہلے معرفہ نکرہ میں برابر، جس کو تعریف و تنکیر کہتے ہیں۔ واحد تثنیہ جمع اس میں بھی برابر ہوں گے۔ اس کے علاوہ تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث میں بھی برابر ہوں گے، کہ جو اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث۔ اس کے علاوہ چوتھی جو چیز ہے تذکیر و تانیث کے علاوہ، اعراب، یعنی مرفوع منصوب مجرور، جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی صفت کا ہوگا۔ تو 4 چیزوں میں برابر ہوتے ہیں، پہلے نمبر پہ معرفہ نکرہ، دوسرے نمبر پہ تعریف و تنکیر، تیسرے نمبر پہ تذکیر و تانیث، اور چوتھی نمبر پہ واحد تثنیہ جمع، تو اعراب۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ موصوف صفت کی جو 3 مثالیں ہیں، آپ دیکھیں الاحادیث پہلے موصوف آتا ہے بعد میں صفت، العطیہ دونوں معرفہ ہیں، العمل الصالح دونوں معرفہ ہیں، الحدیث الثانی دونوں معرفہ ہیں۔ اچھا باقی ایک ایکسیپشنل قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب موصوف جمع مکسر ہو، یعنی موصوف ایسی چیز ہو جو جمع مکسر ہے، تو اس اگر وہ جمع مکسر غیر عاقل یعنی کسی عاقل کی صفت نہ ہو، جیسے رجل سے رجال، اب وہ بھی جمع مکسر ہے لیکن وہ انسان یا عقل مند کی صفت ہے، رجل، رجولیت، تو وہ اس میں نہیں آئے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو غیر عاقل ہے اس کی صفت جو ہے نا جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے۔
تو الاحادیث الآتیۃ، اب یہ صفت واحد مؤنث ہے، یہ ایکسیپشنل جو قید ہے۔ العمل الصالح، دونوں معرفہ ہیں، دونوں کا اعراب بھی ایک جیسا ہے، دونوں مفرد ہیں، دونوں مذکر ہیں۔ الحدیث الثانی، تو یہاں پہ بھی دونوں واحد ہیں، دونوں معرفہ ہیں، دونوں جو ہے نا مذکر بھی ہیں، تو وہ ساری شرائط ان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ قد یکفی هذا الدرس، درسنا اليوم الأسئلة الأربعة، وبالغد إن شاء الله نبدأ بالسؤال الخامس أن يستعمل المفردات الآتية في جملك المفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله.